اور پھر کہتے ہیں ایک فرقہ بنائے گا. سرکار 15 سال ہو گئے نا, وہ کتنے فرقہ جڑا بنایا ہے بھائی. فرقے کے لیے چندہ بک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, مسجد. میری کوئی ایک مسجد بتا دو, کوئی چندہ بک بنا دو, کوئی مدرسہ بتا دو. نہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تمہیں چندے دے رہے ہیں, تو فرقہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے مچھلی والی خوبیاں چاہیے نا. گھوڑے کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا. تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں, کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے. تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں, ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے. کوئی کتاب لکھ کے میں نے لوگوں کے حوالے کی ہو, کتابیں تو یہ وہی ہیں. کوئی فرقہ بنایا ہو, کوئی چندہ بک بنائی ہو. یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی, سارے مسلمان ہیں. تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اس طرح کے جھوٹے زمان لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں. اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں, اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ. اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا ہے؟ مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا؟ کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا؟ اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں. کلپ 3-3 4-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا, بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی, وہ جو فارغ ہوئی, تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا اس میں الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا. یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا, یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے, اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدوا لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے. انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے. کتنے ظالم ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں. میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا, میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں وہ بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا, آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ میرا جو جملہ ہے, میں نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کاٹ لے, یہ یہی خبیث کرتے ہیں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, ہاں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن لکھا ہوا ہے وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. ہاں جی, تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, کلپ تو رسول اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہیں, یہ دشمن ہے دین کے, کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا, میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے, اگرچہ میرے لیے مشکل زندگی ہے, لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن تجھے ہی نہیں جے بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی, جو کہتے ہیں بند کمرے بہ کے, ہاں بند کمرے بہ کے تواڈے تالے تروڑ دیتے نے, تواڈے بابیاں دے دماغاں دے تالے تانوں لگے ہوئے تروڑ دیتے نے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہارے فرقے 10 15 20 سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو, کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں, اور جب تم بولو گے میں اتنا ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا میں لحاظ نہیں کرتا, کیونکہ ہم کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں وہ بدماش قسم کے مولوی جن کے نام ٹی وی پہ آ کر لوگ اشارتاً لیتے ہیں, میں ان کو بائی نیم للکارتا ہوں, ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں.
ہاں بعد میں پیغام جاتے ہیں جو علی بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھو ہے تسی میں تے کہنا نہیں چاہتا تیری ایسی دی تیسی تو منو کیا ابو بکر تھا گستاخ. دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے. ہاں کسی کی جرت نہیں, نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی. کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے, ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور اب تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے. آج ہمارا یہ دعوت کا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے, لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں شروع میں. وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹے. اب تو جناب کسی نے کھنگھڑ نہیں دینا, تہاڈی جرت بول کے دیکھو تو کرنے کے ہیں کسی پلے کھینچنا رویو بالکل لا کے ہاتھ پڑا چڑھا گے اللہ کے فضل سے. کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقوں کا جلدی نقصان کروایا. اگر یہ تھوڑا سا لحاظ کر کے برداشت کر لیتے اور میری حق بات کو حق کہتے تو اپنی عزت کروا لیتے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. میں کئی علماء کو ملوں, میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ تہاڈا ایک میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا تہاڈی پبلک نو. کہندے نا 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 تھوڑی بہت جڑی ساڈی عزت ہے وہ رہن دے. ہاں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولیں گے خلاف. جب بولیں گے تو میں تو سارے حقائق رکھوں گا. کیسے بول سکتے ہیں؟ میں سب کچھ کھول کے کتابوں سے سامنے رکھ دوں گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ نیو ٹی وی والا وہ رمضان کا پروگرام آپ نے فرقہ واریت والا دیکھ لیا نا, کس طرح ننگے ہوئے ہیں یہ مولوی. کوئی چیز ان کے پلے بچی ہے مجھے بتائیں؟ اگر کسی کو کوئی زوم بھی تھا نا تو نکل گیا. اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ نکل گیا. پورے پروگرام میں نے 3 ڈیمانڈ ان سے رکھی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سارے فرقے مسلمان ہیں. نمبر 2 سب کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. نمبر 3 سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی مولوی نیچے ریڈی ہویا. ہاں حالانکہ یہ سارے میٹھے میٹھے مولوی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے تو کوڑے تے جناب چک مار لین تو ہاں انہوں نے چھڑ دو. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یار ادھر ایک پروگرام میں تو ہمیں چلو 1-1.5 لاکھ روپے مل جانا ہے, جو پوری زندگی کے چندے بند ہو جانے ہیں واپسی پہ تو ہمیں انہوں نے ریسیو کرنا ہے جس طریقے سے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ ایک گستاخ نے امام مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی. تاریخ انسانیت میں کبھی کسی مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے جھوٹا کذاب کہہ دیا, کسی پہ زیادہ زیادہ لعنت کر لی, لیکن یہ ماں بہن کی گالیاں بائی نیم یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم آپ کو نظر آیا جو امام مہدی کے دفاع کے لیے سامنے آیا ہو, کسی نے بیان دیا ہو؟ علیحدگی میں جب انہیں کہا وہ کہتے نہیں, وہ ساری پبلک پھر خلاف ہو جائے گی, ایت گستاخی ہے, پر ہم اپنے حصے کی گستاخیوں پہ بولتے ہیں. مجھے بتائیں اگر حضرت ابو بکر کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی پاکستان نہیں ایران میں ہوئی ہوتی, ادھر ان جماعتوں نے پورا ملک بند کر دینا تھا. نہیں تھا کرنا. تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں. ویسے تقریروں میں کہتے ہیں ہم جو ہے وہ صحابہ کے دفاع کے لیے, اہل بیت کے دفاع کے لیے, حسن و حسین کے دفاع کے لیے نکلیں گے, اور ہے یہ بندر ہیں بنو امیہ کے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں دفاع کر رہے, اور یہ ایسے ملعون ہیں, ان پہ لعنت ہے, یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے نا. اہل بیت کا دفاع تو وہ کرے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے, قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کا دفاع وہ کرے گا جو حجۃ الوداع پہ کھڑا ہے, قرآن اور سنت. اور جو بابوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو توفیق نہیں ملنی. لہٰذا یہ لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب علیہم ہے, ان کو توفیق کبھی ملنی ہی نہیں ہے. لہٰذا ان سے کوئی امید بھی نہ رکھیں آپ. لیکن کم از کم اس طرح کے واقعات ان کے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ یار یہ کتنے مخلص ہیں دین کے ساتھ. سرکار کوئی مخلص نہیں ہے, اپنے صرف فرقے کے ساتھ, فرقے کی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. بس کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلویوں نے بھی اپنا ایک مخصوص سا دین پکڑا ہوا ہے, دیوبند نے بھی, اہل حدیث نے بھی, شیعہ نے بھی. اور آپ دیکھیں ہم نے اس معاملے کو اٹھایا اللہ کے فضل سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد شیعہ علماء سامنے آئے, انہوں نے
اور میں نے جو علیحدگی میں جو ان کے ساتھ کرتا تھا وہ آپ چھوڑ دیں. میں نے تو کئی علماء کو کہا کہ اس کے بعد تم لوگوں کو مر جانا چاہیے, آج کے بعد اہل بیت کا نام نہیں لینا چاہیے, تم لوگ اس قابل ہو کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے گھروں میں, اگر امام مہدی کا گستاخ جو ہے وہ اس طرح دندراتا پھر رہا ہے. تو آندہ بھی جب کوئی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل سے, ہم ہر جگہ بولتے ہیں قرآن کی گستاخی ہوئی ہے, ہمیشہ بولوں, خاکوں کے اوپر میں 2011 سے بولنا شروع ہوں, اور ایک ایک چیز علمی طریقے سے. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا پتلا جلا دیں, نہیں نہیں, جو علمی ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں. اور ابھی یہ دھروو راٹھی نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی, کدھر ہے مولوی جی جو ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب غیر مسلموں کو جواب دیا کریں, وہ کتنے تھوڑے مفتی مر گئے نے. انجینئر صاحب نو کہتے ہیں جناب ان کو تو قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. اوے تھوڑے جڑے مولوی نے نا, جتنے میں نے قرآن کی درجنوں آیات کے حوالے دیے ہیں نا اس لیکچر کے اندر, وہ دیکھ کے لیکچر اسی طرح تجوید کے ساتھ وہ آیات ابھی پڑھ کے کو بتا دے مجھے, تجوید کے ساتھ. باتیں کرتے ہو اے بے تے پڑھنے والے ہو. ہاں ہاں یہی کچھ پڑھے ہوئے ہیں. تقی عثمانی صاحب عربی معروف قرآن والی نہیں پڑھ سکتے, جاوید غامدی صاحب قرآن والی معروف عربی نہیں پڑھ سکتے, وہ اپنے اسی سٹائل میں, مجہول سٹائل میں عربی پڑھتے ہیں. قاری حضرات تو اسے لحن جلی کہتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. اور جن جاہلوں کا حال ہو کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہو, وہ ہمیں کہیں گے عربی نہیں آتی. نہ سوئے تو اور ابھی جو یہ چھوٹے وہ جو الفاظ کے جو غلطی ہے نا ان کی, اگر میں ایک ایک مفتی کا کلپ کاٹوں نا, لیکن یہ علمی پھر اپروچ میری نہیں ہوگی. میں سلوشن اینڈ پہ نہیں, پرابلم اینڈ پہ چل جاتا ہے. لفظ لوگ مقلد بولتے ہیں, لفظ مقلد ہوتا ہے کوئی نہیں. لوگ اخلاق بولتے ہیں, اخلاق ہوتا ہے لفظ کوئی. ایک لفظ تو ساری غلط بولتے ہیں. مستقبل, یہ ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا فیوچر کو مستقبل, مستقبل میں یہ ہوگا, یہ لفظ ہے مستقبل, زبر ہے لیکن کوئی بھی نہیں بولتا. اب ہم یہ غلطیاں اس طرح کی نکالیں گے. بھائی سلوشن اینڈ پہ رہیں, ہم چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں.